ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی جنت میں بڑھیاں نہیں جائیں گی۔ راوی بتلاتے ہیں کہ یہ سن کر وہ بڑھیا روتے ہوئے واپس پھرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتلاؤ جنت میں بڑھیا بڑھاپا لے کر نہیں جائے گی بلکہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ہم انہیں ایک نیا جنم دے کر کنواریاں اپنے خامد کی لاڈلیاں اور عمر میں یکساں بنا دیں گے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت پورے جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، اتنی شفاف اسکن ہے ان کی۔ انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے تاکہ انسان ان سے مستفید ہو سکے اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف اور مصائب آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آرام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً سورۃ صفات میں اللہ نے فرمایا نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا دور ان پر چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گی، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں ارشاد ہوا وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جین و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والی ہوں گی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کے بال ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے
تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے، اور اگر اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیز جگمگا اٹھیں۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے، نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ آئے گی۔ لڑکیاں اگانے والی نہر بیدق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر جس کا نام بیدق ہے، اس پر یاقوت کے کبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور وہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں۔ جنتی آپس میں کہیں گے ہمارے ساتھ بیدق کی طرف چلو، چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگ آئے گی۔ شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم لباس پہننے والیاں ہیں، کبھی بے لباس نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی بھوکی نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں، کبھی رنج و تکلیف میں نہ جائیں گی۔ شہداء کو جب اس نہر میں غوطہ دیا جائے گا تو یہ اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تفصیل کے لیے اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا خیرہ اور آئینہ نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گار لڑکیاں چلتی ہیں اور پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو ادا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئی چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آوازیں پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حوروں سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نیوف نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نیوف ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیوف کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، جو کو اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اور قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں
حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا جاتا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے موت کے چوتھی صبح وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا جاتا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پراشر اسمرتی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو جنت کی کئی کماری اپسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھو کی عبادت و ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق وشوامترا نامی ایک سادھو کی عبادت و ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ وشوامترا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکا دیا اور مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اسی طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟